النار وأصحاب الجنة لانا خدا کم لج پالاں دا ہو جان درمیان سے اپنے سر آپ ایک دفعہ ذرا کھڑے ہو جائیں ایک دفعہ سب دوست جانا ہے جناب شجاعت گھوڑ صاحب جناب شجاعت گھوڑ صاحب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يضربها للناس لعلهم يتفكرون والله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لال ہون گے سپڑیے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے یار جنتی چ جاوے گی سواری آپ دی پیچھے پیچھے حضرت بلال ہون گے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور جڑے دے پڑھ دے درود آپ دے جڑے دے پڑھ دے مجھے کشمیر راج کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کام کرنے کا موقع دیا اس لیے میرے بھائیوں کبھی نہ امید نہ ہونا کشمیر نظرانہ پیش کر دیا آیا آپ لوگ اپنے موبائل کے اوپر اپنے آج کا دور ایکٹری دور ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں 3 دفعہ دوسری پڑھ لیں اور ایک دفعہ دوسری پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هو الله احد الله الصمد لم
قدير ولا مضل له ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم والانبياء والمرسلين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا یہ اور ایک بات اس میں حقیقت بھی ہے کہ اسپین کا فوکس ہمیشہ اپنی پرانی جو کالونیز تھی لیٹن امریکہ جو ہے لاطینی امریکہ اس کی طرف ان کا زیادہ فوکس رہا ہے. ان کا ایشیا یا جو ساؤتھ ایشیا جو اسپیسیفک ہمارا علاقہ ہے اس کی طرف ان کا کبھی فوکس نہیں رہا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اب ان کا فوکس تبدیل ہو رہا ہے. اب ان کا فوکس آپ دیکھیں گے کہ اخباروں کے بیچ میں اور ان کی گفتگو میں ان کے ٹی وی کے اوپر اب اس علاقے پہ ان کا فوکس ہے اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک افغانستان اور دوسرا چائنا. اب چائنا کی وجہ سے یہ لوگ کیونکہ امریکہ اور نیٹو یہ سارے کیونکہ بہت کلوز ہیں تو یہ چائنا کو اپنا ایک دشمن ملک سمجھنا انہوں نے شروع کیا ہے. بیکاز ان کو ایک اینمی کی ضرورت رہتی ہے کہ اپنا جو اتنا بڑا دفاعی بجٹ جو ہوتا ہے مثلا امریکہ کا $772 بلین کا دفاعی بجٹ ہوتا ہے سالانہ, تو اس کو جسٹیفائی تو کرنا پڑتا ہے نا. تو اس جسٹیفیکیشن کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کر کے رکھنا پڑتا ہے. تو آج کل وہ چائنا ہے. تو یہ چائنا کو کنٹینمنٹ کی پالیسی پہ چل پڑے اور انفارچونیٹلی اس کے لیے ان کو وہاں پہ جو ملک چاہیے جس کو انہوں نے سپورٹ کرنی شروع کی ہے وہ ہندوستان. اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اس وجہ سے کشمیر کاز جو ہے وہ یورپ میں دب رہا ہے. ورنہ جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو ہر ایشو کا پتہ ہوتا ہے. سفارت خانے جو ہیں وہ کسی چیز میں انٹرسٹ آپ کا ڈائریکٹ ہو یا نہ ہو اس کے بارے میں رپورٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمارا لاطینی امریکہ کے ساتھ اسپین کے کیا تعلقات ہیں, ہمارا اس کے ساتھ کوئی اتنا خاص لین دین نہیں ہے پاکستان کا, لیکن جو حکومت پاکستان ہے اس کو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو رپورٹس کی جاتی ہیں کہ جی یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اسی طرح ان لوگوں کو بھی پتہ ہے, لیکن یہ چپ اس لیے ہیں کہ ان کے وہاں پہ مفادات اس وقت انڈیا کے ساتھ ہیں. اکنامک مفادات بھی ہیں اور سیکیورٹی اور پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں اس کے. یہ صرف اور صرف اسی صورت میں تبدیل ہوگا, اس میں چینج صرف اس صورت میں آئے گی کہ جب یہاں کے جو باشندے ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں گے. کیونکہ دیکھیے جو باٹم لائن جو کرکس ہوتا ہے نا کسی جو یورپ کا, ان کا سارا فوکس ہیومن رائٹس کے اوپر ہے. حکومتیں جو ہیں وہ بھی ایک ترنم سے بہتے ہیں, وہ بھی ایک خوبصورت آوازیں نکالتے ہیں. آج اس انڈین گماشتوں نے, ان انڈین گنڈوں نے اس کشمیر میں اتنے ظلم ڈالے ہیں. وہ جو ندیاں نالے وہ جو سانگ دیتی تھیں, آج وہاں پہ ہماری ماؤں کی سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں, ہماری بہنوں کی سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں. وہ جہاں پہ پیڑوں پہ کوئلیں بولتی تھیں, بلبلیں بولتی تھیں, وہاں پہ ہمارے باپوں کی چیخوں کی آواز آتی ہے. تو اس وادی کی ہم گفتگو کر رہے ہیں. دوستو, ہم یہ جنگ باتوں سے نہیں جیت سکتے, ہمیں کچھ کرنا ہوگا. کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہم بہت فاسٹ دور چل رہا ہے, ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے, موبائل ایک ٹی وی ہے, موبائل پوری دنیا میں آپ اس پیغام کو پھیلا سکتے ہیں. آپ اپنے گلی کے جو باسی ہیں, اسپینش ہیں, آپ ان کو پیغام دیں, بتائیں وہاں پہ کس طرح hamaरी بیٹیوں کی عزتیں لٹتی ہیں, کس طرح hamaरी اماؤں کے دوپٹے. Esas militares pidió millones que están allí por Cachemira para controlar el voz, que no le levanten el voz. Yo creo que los cachemiri aún están capaces de hacerlo y luchar y hacer muchas cosas y pedir libertad también y también
el mundo internacional, hablamos de primer mundo, pero ya sabemos, como lo han dicho tú, Ana Isabel también, que es difícil, que el primer mundo, cuando tiene intereses, si muere un animal, lo levantan a voz. Pero si no tenía intereses, pues bueno, ya están calladito, como siempre, que lo vemos en Kashmir, que desde año, ya has pasado 74 años y siguen matando, haciendo violencia y también rompiendo las barreras de कोई ऐसा शख्स पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जिसके पास गरीब पासपोर्ट है कि वो कभी कश्मीरियों के साथ गद्दारी कर सकता है। ये जो इरफान फरोश टीवी के ऊपर बैठकर कहते हैं कश्मीर का सौदा कर दिया गया। कश्मीर का सौदा 22 करोड़ अवाम किसी को करने देगी? वो माए बहनों के ईदों के साथ खेलने देगी? इन फुआओं के ऊपर कभी यकीन मत न करना। क्यों? उसकी वजह मेरे ईमान का हिस्सा है। मुझे पता है कि जैसे मेरे ईमान का हिस्सा है ऐसे आपके ईमान का हिस्सा है। आया किसी एक शख्स को उस मजलूम कश्मीरी के आवाज बनने से हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसकी गर्दन काट सकते हैं चौराहे के ऊपर। जो पाकिस्तानी होंगे उस मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ गद्दारी करेगा। मेरे और आप जैसे हजारों भाई पाकिस्तान में मौजूद हैं जो अपनी जानों का नजराना पेश कर सकते हैं, लेकिन किसी को कश्मीर का के साथ गद्दारी नहीं करने देंगे। वो डिप्टी एम्बेसडर थे, एक दिन उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा शाहिद आजकल वो सऊदीया या ईरान में है, शाहिद मेरी बात मानना। मैंने कहा क्या बात है सर? कहा कि मैं बेनीतोरप में गया, स्पेन के उनके दरवाजों तक रसाई हासिल करनी है और उनको हमने ये चीज उजागर करानी है कि भाई कश्मीर पे जो जुल्म और सितम हो रहा है आप उसको बंद करें। इसी सिलसिले में पिछले दिनों मलेशिया में भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, हम उधर भी गए थे अल्हम्दुलिल्लाह PTI के साथ ही। उधर भी हमने शिरकत की, गवर्नर साहब भी थे और वफाकी वज़ीर कश्मीर काज के सिलसिले में जो अफरीदी साहब आए थे उनसे भी इस सिलसिले में हमारी डिटेल से बात हुई। बताने की जरूरत नहीं। कायदे-ए-आज़म हमदली जिनाह का पाकिस्तान इंडिया से अदा करने का no es un tema que solo preocupa a los pakistaníes, porque son musulmanes. Y aparte de los musulmanes, los derechos humanos, da igual que sean musulmanes o no musulmanes. Kashmir lleva 70 años viviendo un conflicto totalmente duro. जिस पे साया परे जबरील किया करते थे, लेके गुजरती थी हलीमा जिस समय, और कुफर के माथे पे एक टूटा हुआ तारा है। ए दुश्मन भी सुन ले, कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा। Yo creo que Pakistán tiene una población suficiente y debería tener un peso en la ONU para solicitar este referéndum y que los habitantes de Kashmir puedan decidir a qué país quieren pertenecer. प्रेसिडेंट शराद भट्टी साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और उन्होंने हमारे साथ शिरकत की। आप सबका शुक्रिया। जैसे कि कश्मीर एक ऐसा टॉपिक है, जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। पूरी दुनिया की तरह स्पेन में भी, बार्सिलोना में भी और खसूसन बिलखसूस Hermanos, nosotros todos estamos aquí. Nosotros ni queremos escuchar que alguien habla mal de nosotros, de nuestras hermanas, madres. Pero alguien sabe. Si tengo que hablar de todo lo que está pasando desde 5 de agosto de 2019, cuando India decidió quitar, porque sí, la autonomía. जिते अगर किसी को बहुत ही मसाल एमरजेंसी है तो थोड़ा टाइम कट के साढ़े वास्ते तो मैचे का डील करना वो तो मसला ना खराब होए या इन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा मारने ना होए तो मैचे सील कर चढ़ना। और बाकी जो आज हम खड़े हुए हैं आपने कश्मीर के लिए, कश्मीर हमारी शान आ गया और इसके लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक हम आजाद। जो पूरे एशिया में कहता है कि हमसे बड़ा जमहूरी मुल्क नहीं है, तो उसको शर्म आनी चाहिए। वो जिस तरह